بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم فقہی احکام میں توضیح المسائل سے مسئلہ جو نمبر 891 سے شروع کریں گے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ توضیح مسائل کے 4 حصے ہیں، تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے سال اول کے کورس کو ہم مکمل کر رہے ہیں، آج یہ ہمارا آخری درس ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں سال دوم کا کورس احکام کا شروع ہو جائے گا۔ تو سبق نمبر 114 ہم نے پڑھ لیا تھا، آج سبق نمبر 115 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم مسئلہ نمبر 891 سے لے کر 901 تک پڑھیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد کے احکام کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس کا عنوان مسجد کے احکام ہوگا۔ مسئلہ نمبر 891، مسجد کے احکام۔ اگر مسجد کی چٹائی یا فرش نجس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے دھو کر پاک کرے، اور اگر نجس جگہ کا کاٹ دینا بہتر ہو تو ضروری ہے کہ اسے کاٹ دے، لیکن اچھی خاصی مقدار میں اس کا کاٹنا یا اس طرح سے پاک کرنا کہ اس میں نقص کا سبب بنے تو اس میں اشکال ہے، مگر اس صورت میں کہ ان کاموں کو ترک کرنا بے حرمتی کا سبب ہو۔ تو مسجد کے احکام میں ہے کہ مسجد کو پاک کرنا لازمی اور ضروری اور فوری ہے، تو اسے پاک کیا جائے، دھونا پڑے اس نجس جگہ کو یا نجس چیز کو، یا مسجد کی چٹائی یا فرش کو۔ اگر کاٹنا پڑے، اس طرح نجاست کوئی گری ہو کہ دھونے سے نہ دور ہوتی ہو تو اس کو کاٹ دے۔ تو اس طرح یہ جو ہو، اگر نقص کا سبب نہ بنے، اگر نقص کا سبب بنے تو پھر اس میں اشکال ہے کاٹنے میں، یا اس کو بہت زیادہ نقص کرنے میں، اس کو خراب کرنے میں۔ مسئلہ نمبر 892، مسجد کے احکام۔ اگر کسی عین نجاست یا نجس چیز کو مسجد میں لے جانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کا مسجد میں لے جانا حرام ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی عین نجاست کو مسجد میں نہ لے جایا جائے، لیکن یہ وہ چیز انسانی طبیعت میں شمار ہوتی ہے، جیسے کسی زخمی کا خون اس کے لباس یا بدن پر ہو۔ تو بالکل سادہ سا مسئلہ ہے کہ کسی عین نجاست یا نجس چیز کو مسجد میں لے جانا، مسجد کی قنوتی ہوتی ہو تو اس کا مسجد میں لے جانا حرام ہے، لیکن تھوڑا بہت پھوڑے کا خون یا زخم کا خون اگر ہو تو وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ لے جانا نہیں کہتے۔ طبیعت کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ خود بخود چلا جاتا ہے، اتباع میں، پیروی میں، یا اس کے ساتھ آٹومیٹکلی، لہذا یہ چیزیں جو ہے وہ خیال رکھیں۔ مسئلہ نمبر 893، مسجد کے احکام ٹائٹل۔ اگر مسجد میں مجلس اعضاء کے لیے قنات تانی جائے، قنات کپڑا جو پردے کے طور پر لگایا جاتا ہے، اور فرش بچھایا جائے اور سیاہ پردے لٹکائے جائے اور چائے کا سامان اس کے اندر لے جایا جائے، تو اگر یہ چیزیں مسجد کو نقصان نہ پہنچائیں اور نماز پڑھنے میں بھی مانع نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سادہ سا مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 894، مسجد کے احکام۔ احتیاط۔ واجب یہ ہے کہ مسجد کے سونے سے زینت نہ کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسجد کو انسان اور حیوان کی طرح جانداروں کی تصویروں سے بھی نہ سجایا جائے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جزاک اللہ۔
مستحب ہے کہ مسجد کو انسان اور حیوان کی طرح جانداروں کی تصویروں سے بھی نہ سجایا جائے۔ جی مسئلہ نمبر 895، اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ بھی جائے تب بھی نہ تو اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ ہی ملکیت اور سڑک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ قابل غور اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گلی محلوں یا علاقوں میں یہ پیش آ جاتا ہے کہ مسجد اگر ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کو کیا کسی اور کی ملکیت کنورٹ کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ وقف شدہ چیز جو ہے آگے بیچنا، یہ کیونکہ موقوف جس کو نے وقف کی ہوتی ہے اس کی مصلحت کے یہ اگر وہ درک کر پاتی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہے۔ اور جدید مسائل بھی اس میں آئے ہیں کہ ایسی مسجد جہاں اس کی مصلحت پوری نہیں ہو رہی، اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، تو پھر اس صورت میں اس کو بیچنا یہ مجبوری، انتہائی مجبوری کی حالت۔ بہرحال یہاں سادہ سا مسئلہ کہ اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ بھی جائے تب بھی اسے بیچا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ملکیت اور سڑک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 896، مسجد کے احکام۔ مسجد کے دروازوں، کھڑکیوں اور دوسری چیزوں کا بیچنا حرام ہے۔ اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اسی مسجد کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر اس مسجد کے کام کی نہ رہی ہو تو ضروری ہے کہ کسی دوسری مسجد کے کام میں لایا جائے، اور اگر دوسری مسجد کے کام کی بھی نہ رہی ہوں تو انہیں بیچا جا سکتا ہے، اور یہ رقم حاصل ہو تو وہ بصورت امکان اسی مسجد کی مرمت پر ورنہ کسی دوسری مسجد کی مرمت پر خرچ کی جائے۔ تو اول تو مسجد کی دروازے، کھڑکیاں، چیزیں جو ہیں وہ بیچنا حرام ہے، لیکن اگر مسجد کی چیزیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں تو پھر ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دوسری مسجد کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر وہ بھی صورت نہ نکل سکتی ہو تو پھر جو ہے وہ مسجد کی چیز کو بیچا جائے، لیکن بیچ حتی الامکان اس کی مسجد کی مرمت اور مسجد کے لیے اس پیسوں کو خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر وہ بھی نہ صورت نکل سکتی ہو تو دوسری مسجد کی مرمت اور اس میں خرچ کیا جائے پیسہ۔ مسئلہ نمبر 897، مسجد کے احکام۔ مسجد کا تعمیر کرنا اور ایسی مسجد کی مرمت کرنا جو مخدوش و مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اگر کسی کو سعادت دے، اس میں میری تو دیرینہ خواہش ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے اس کی منظوری دی تو مسجد، اللہ کا گھر، ایک گھر اللہ کا کم از کم میں بنا کے جاؤں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مستحب کام میں، مستحب عمل میں بڑی سکون، بڑا ثواب اس میں ہے۔ بہرحال مسجد کا تعمیر کرنا اور ایسی مسجد کی مرمت کرنا جو مخدوش و مستحب ہے، اور اگر مسجد اس قدر مخدوش ہو کہ اس کی مرمت ممکن نہ ہو تو اسے منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر مسجد ٹوٹی پھوٹی نہ ہو تب بھی اسے لوگوں کی ضرورت کی خاطر منہدم کر کے وسیع کیا جا سکتا ہے۔ تو نئے دور کے نئے اندازے اور نئی ضروریات کے تحت نیو کنسٹرکشن مسجد کی جا سکتی ہے، اور ہوتی بھی ہے۔ یہ نارمل روٹین ہے، تقریباً جو ہے وہ میرے خیال میں ہر علاقے میں کچھ ادوار کے بعد جو ہے وہ، ہمارے اپنے گاؤں کی مسجد 50 سال پرانی جو تھی، اب وہ کیونکہ اس وقت لکڑ کا زمانہ تھا اور اینٹوں
بھی مٹی کی ہوا کرتی تھی، تو اب پکی ہوئی اینٹیں اور سیمنٹ کا زمانہ ہے، تو ابھی اسی 2022 میں جو ہے وہ نئی تعمیر کی گئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مسجد نیو کنسٹرکشن کی جا سکتا ہے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جی تو مسئلہ نمبر 898، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مسجد کے احکام ہیں۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں چراغ جلانا مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص مسجد میں جانا چاہے تو مستحب ہے کہ خوشبو لگائے، پاکیزہ اور قیمتی لباس پہنے، اپنے جوتوں کے تلووں کے بارے میں تحقیق کرے کہ کہیں نجاست تو نہیں لگی ہوئی، نیز یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اور باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ سب لوگوں سے پہلے مسجد میں آئے اور سب سے بعد میں نکلے۔ ماشاءاللہ، ایک تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا مستحب، دوسرا چراغ جلانا مستحب، تیسرا مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگانا مستحب، چوتھا پاکیزہ لباس پہننا مستحب، پانچواں قیمتی لباس پہننا مستحب، چھٹا اپنے جوتوں کے تلووں کو تحقیق کر کے جانا مستحب، اور ساتواں مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھنا مستحب، آٹھواں جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں باہر رکھنا مستحب۔ اسی طرح سب سے پہلے مسجد میں اور سب سے آخر تک رہے، یہ مستحب ہے۔ تو یہ مستحبات ہیں۔ ان میں سے ایک کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ جس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنا چاہیے مسجد میں، یہ مستحب ہے۔ اس کے الٹ واش روم بیت الخلاء کے احکام میں ہے کہ اس کا الٹ کیا جائے، جب داخل ہوں تو بایاں پاؤں آگے رکھیں، اور جب نکلیں واش روم سے تو دایاں پاؤں آگے رکھیں۔ یہ بیت الخلاء کے آداب میں چیز شامل ہے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ سب لوگوں سے پہلے مسجد میں آئے اور سب سے بعد۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسجد مجھے بہت زیادہ پیاری ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس مفہوم کی ہے حدیث مبارکہ کہ اے علی ابن ابی طالب، تجھے جنت میں زیادہ سکون ملتا ہے یا مسجد میں؟ فرمایا کہ مجھے مسجد میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جنت میں میں خوش ہوں گا اور مسجد میں جانے سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں مسجد کے اہمیت کو اس حدیث اور ان احادیث اور قرآنی آیات سے جاننے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ نمبر 899، یہ بھی مسجد کے احکام کے بارے میں ہے۔ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیہ و احترام مسجد کی نیت سے پڑھے، اور اگر واجب نماز یا کوئی اور مستحب نماز پڑھے تب بھی کافی ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ عام طور پہ مومنین کو معلوم نہیں ہوتا، بہت سارے افراد کو معلوم نہیں ہوتا کہ جس مسجد میں بھی داخل ہوں تو 2 رکعت نماز ہدیہ مسجد جسے کہتے ہیں، احترام مسجد جسے کہتے ہیں، تحیہ مسجد جسے کہتے ہیں، یہ پڑھنی مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 900 پورا مسجد کے احکام میں ہے۔ اگر انسان مجبور نہ ہو تو مسجد میں سونا، دنیاوی کاموں کے بارے میں گفتگو کرنا، کوئی کام کاج کرنا اور ایسے اشعار پڑھنا جس میں نصیحت اور کام کی کوئی بات نہ ہو مکروہ ہے۔ نیز مسجد میں تھوکنا، ناک کی علائش پھینکنا، بلغم تھوکنا مکروہ ہے۔
بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہے، اور اس کے علاوہ گم شدہ شخص یا چیز کی تلاش کرتے ہوئے آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ مکروہ ہے جی، اعلان جو کیے جاتے ہیں ہماری مسجدوں میں سپیکر پر آج کل، مسجد میں کھڑے ہو کے مکروہ ہے، لیکن اذان کے لیے آواز بلند کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اذان کے لیے پڑھی جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 901 اور اس سبق کا آخری مسئلہ، بلکہ توضیح المسائل کے پہلے حصے کا آخری مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کا ٹائٹل بھی مسجد کے احکام ہے۔ دیوانے کو مسجد میں داخل ہونے دینا مکروہ ہے، اسی طرح اس بچے کو بھی داخل ہونے دینا مکروہ ہے جو نمازیوں کے لیے باعث زحمت ہو یا احتمال ہو کہ وہ مسجد کو نجس کر دے گا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ بچے کو مسجد میں آنے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس شخص کا بھی مسجد میں جانا مکروہ ہے جس نے پیاز، لہسن یا اس سے مشابہ کوئی چیز کھائی ہو جس کی بو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہو۔ تو یہ مسئلہ انتہائی آسان اور سادہ ہے، مسجد کے آداب میں ہے، مسجد کے احکام کے بارے میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔